لا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. پاک کا معنی ہے رفتہ محترم پس، اور لے کا معنی ہے کہ لیے یا کی وجہ سے، اور ذالک کا یہ اسم اشارہ بعید ہے، جس طرح انگریزی میں دیٹ ہوتا ہے، وہ یعنی کوئی دور کی چیز ہو، خواہ رتبے میں ہو، مقام اور منزلت میں ہو، یا اسپیس کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے وہ دور ہو، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں ذالک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ چیز سنگولر و مفرد جمع ہو تو اولئک دو سے زائد. فال ذالک پاس اسی چیز کے پیش نظر، اور وہ جس کی طرف یہ اشارہ ہے وہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وہ ہے وارثین کتاب کا شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جانا. بس اس گویا کہ وراثت کتاب والی جماعت جو ہے، جب وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے تو ان کو شکوک و شبہات سے نکالنے کے لیے فال ذالک کا پس اسی چیز کے پیش نظر، پس اسی مقصد کے حوالے سے ہاتھ کو پس، اور آگے جو دال عین ہے یہ ہو دیں گے، اس کا معنی پکارنا، بلانا، آواز دینا. پس اس ماقبل جو ذکر ہے اس کے حوالے سے آپ دعوت کا فریضہ انجام دیں، دعوت دیں، دعوت کا کام کریں، اور وَاسْتَقِمْ، اور دعوت کے اس کام میں اگلا بات یہ ہے کہ آپ استقامت اختیار کرتے رہیں. استقامہ یستقیم، اپنے آپ کو صحیح بنیادوں پر توازن اور اعتدال کے ساتھ قائم رکھنا، اور آپ اس دعوت کے حوالے سے اپنے آپ کو پوری طرح توازن و اعتدال میں قائم رکھیں. اپنا توازن و اعتدال کسی قیمت پر اس کو کھویا نہ جائے، وہ ختم نہ ہو جائے. ہر حال میں توازن و اعتدال آپ کے اندر قائم رہے. کما امرتا، کما کا معنی ہوتا ہے جس طرح کے، جیسا کہ. امرتا یہ فعل مجہول ہے، فعل ماضی. ہمارا یامر حکم کرنا، اور امرا یؤمر حکم دیا جانا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. یعنی آپ استقامت کا اور دعوت کا یہ مرحلہ یا کام جو ہے ویسے انجام دیں جیسا انجام دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معمول کیا. اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، واو کا معنی اور، لا تتبع یہ فعل نہیں، یعنی امپیریٹو کہ جس میں کسی کام سے روکا جائے. وَلَا تَتَّبِعْ، اور مت پیچھا کرنا، اتباع کرنا، اعتبار کے قابل سمجھنا اس چیز کو. احواءہم، احواء مرکب اضافی ہے، احواء مضاف ہے اور ہم مضاف الیہ ہے. اور ہوا کہتے ہیں خواہشات، خواہش نفس. ہوا مفرد ہو تو ایک، اور جب احواء جمع ہو جائے تو بہت سی. اور ہم کا مرجع ہے ماقبل شکوک و شبہات میں مبتلا وارثین کتاب، اور ان کی جو خواہشات ہیں، خواہشات، ان کی خواہشات کا لحاظ نہ کریں،
ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر آپ دعوت اور استقامت کے کام میں کوئی گویا کمپرومائز نہ کریں، سمجھوتا نہ کریں۔ وقل، اور آپ اعلان فرمائیں، آمنتو، میں تو ایمان لے آیا ہوں، میں تو مومن بن گیا ہوں، میں نے تو بالادستی قبول کر لی ہے۔ کس چیز پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں؟ بما انزل اللہ، اس چیز پر کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور جو چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان بھی لائے ہیں اور آپ کو اس کی دعوت پر معمور بھی کیا گیا ہے، وہ چیز جسے اللہ نے نازل کیا ہے وہ ہے کیا؟ وہ نازل کردہ الہی کتابیں کتنی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور آپ ان پر ایمان لائے؟ تو آگے ہے من کتاب۔ من کے اندر دو احتمالات ہیں، یا یہ بیان ہو ما انزل اللہ کا، اور یا من آتا ہے تبیین کے لیے، یعنی بات، جس طرح میں کہوں اخذت من الدراہم، اخذت من الدراہم، اس کا معنی ہوگا کہ درہموں میں سے، روپوں میں سے کچھ روپے میں نے لے لیے، یعنی ایک مجموعہ وہاں قائم رہا اور اس میں سے مجموعے میں سے کچھ میں نے لے لیے، جس کو من کہتے ہیں تمییز کے لیے۔ اور ایک ہوتا ہے من جو بیان ہوتا ہے، یعنی وہ کل کے کل کو بیان کرتا ہے، جس طرح فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْسَاطِ، تو اب رجس کل کا کل جو ہے اس کا بیان ہے من الاوصاف۔ تو اسی طرح یہاں من جو ہے یہ بیانیہ ہے، من تمییز کا نہیں ہے، اور چونکہ پھر کتاب نکرہ ہے، واحد نکرہ، اور واحد نکرہ پر جب من آ گیا تو اور زیادہ اس کے اندر جو ہے نا زور، یعنی میں تو ایمان لے آیا ہوں اللہ کی نازل کردہ ایک ہی کتاب پر جو میری طرف نازل ہوئی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأُمِرْتُ، اور مزید برآں یہ کہ مجھے یہ بھی حکم دیا گیا، یعنی جس طرح دعوت کا ہے، استقامت کا ہے، اور ان کی خواہشات کا لحاظ نہ کرنا جو ہے اس کا مجھے حکم ہے، اسی طرح وَأُمِرْتُ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا رخصتِ محترم؟ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، لام اس کو غائب یا پرپز یا سبب یا علت، لام تعلیمیہ جو سبب بتاتا ہے فعل کا کہ کیا ہے جس کا میں معمول کیا گیا، وہ مجھے حکم دیا گیا ہے، تاکہ لے میں نا تاکہ، یا اس مقصد کے لیے مجھے معمول کیا گیا ہے۔ اور اعدلا، عدلا یعدلو، اس کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، برابری۔ اس لیے ترازو کے جو دونوں پلڑے ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو دوسرے کا عدل یا عدل کہتے ہیں۔ عدل کا اصل معنی برابری ہے، ایکویلٹی ہے۔ تو نبوت کی پہلی غائب یہ ہے کہ عالمی بشریت میں مساوات قائم کی جائے، یہ چھوٹے اور بڑے کا امتیاز، حاکم اور محکوم کا امتیاز، گورے اور کالے کا امتیاز، تو یہ تمام امتیازات ختم کرتے ہوئے نوع انسانی میں مساوات قائم کی جائے کہ اللہ کی نظر میں، قانون کی نظر میں ہر انسان برابر ہے۔ فضیلت کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ تقویٰ، یعنی قوانین الہیہ کی نگہداشت۔ تو جو قوانین الہیہ پر چلتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، وہ ہے فضیلت کا حامل، اور جو قانون کو توڑتا ہے، چھوڑتا ہے، وہ صاحب فضیلت نہیں ہے۔ تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں، اور عدل کے قیام کے بعد، یعنی پہلا گویا کہ سوسائٹی کا تقاضا اب کیا ہے؟ مساوات کا قیام، عدل کا قیام۔ پھر فرماتے ہیں اللہ ربنا و ربکم، دوسرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ تمہارا بھی رب اللہ ہے اور ہمارا بھی رب اللہ ہے۔
یعنی نبی اور امت کا، چھوٹوں اور بڑوں کا، سب کا رب جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اللہ رب جو ہے وہ رب الاغنیاء والمترفین بن کے رہ جائے اور مستضعفین جو ہے وہ محرومین اور سائلین بن کر رہ جائیں، اور دولت جو ہے وہ بین الاغنیاء گردش کرتی رہے، ایسا نہ ہو۔ عملی طور پر ظاہر ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سب کا رب ہے، وہ رب و کل شے ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو گویا کہ عدل کے بعد، مساوات کے بعد دوسرا اہم مسئلہ ہے ربوبیت عالمینی کا قیام، یعنی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی، ضمانت مہیا کرنا، بغیر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم انسان، تو انسان حیوان جو ہیں ان کے بھی بنیادی حقوق ربوبیت ہیں، وہ ان کو بھی پورا کرنا اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ تو اللہ کے ہمارا رب اور اللہ ہی تمہارا رب، یہ دوسری اہم بات آئی۔ نمبر 3، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، فرمایا کہ ہماری اور آپ کی جو حیثیت ہے اس کا تعین ہوگا عمل سے، یعنی کس کا بیٹا ہے، کس رنگ کا ہے، کس علاقے کا ہے، رنگ، علاقہ، زبانیں، یہ معیار نہیں ہوں گی فضیلت کا۔ فضیلت کا معیار ہوگا کیا؟ عمل۔ گویا کہ عمل ہے پہچان، تو اگر حسن عمل ہے تو بہتر پہچان ہے، اگر بے عمل اور بد عمل ہے تو اس کی اسی طرح پہچان ہوگی۔ یعنی سفارش نہیں چلے گی باپ کی یا کسی اور نسبت اور اضافت کی وجہ سے مقام اور منصب کا ملنا، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی سلیکشن ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، آگے بڑھنا ہو، تو ان تمام چیزوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ اعمال۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ اور چوتھی چیز بیان فرمائی رفقا محترم، لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا۔ فرمایا کہ ہم اللہ کے جو نظام العمل ہے، اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو اعمال کا خاکہ ہے، نقشہ ہے، اس میں ہم لگ جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حجت بازی نہ کریں۔ حجت بازی، مناظرے، ڈبیٹیں، بحثیں، مباحثے، یہ انسانیت کو، کسی امت کو آگے نہیں لے جاتے۔ آگے لے جانے والا جو چیز ہے وہ عمل ہے، مسلسل ہوتا ہے عمل۔ تو عمل کیے جائیں اس پروگرام کے مطابق، ضابطے کے مطابق جو اللہ کا عطا کرتا ہے، اور حجت بازی تمہارے اور ہمارے مابین نہ ہو۔ یقیناً اللہ یجمع بیننا، یقیناً وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم سب اللہ کے حضور میں پیش کیے جانے والے، ہم سب نے اللہ کے حضور میں جمع کیا جانا ہے۔ یوم الجمع آ کر رہے گا، اولین و آخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اجتماع عظیم ہو کر رہے گا اور اولین و آخرین جمع ہوں گے اور اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اور فرمایا کہ وہ جمع ہونا، وہ تو بظاہر ہمیں دور نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تو قریب کی حقیقت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، کہ ہمیں ہر لمحہ، ہر قدم ہمارا جو ہے وہ اسی اللہ کے قریب تر ہونے کے لیے، جو وقت بھی ہمارا گزر رہا ہے، جو زمانہ گزر رہا ہے، وہ ہمیں دنیا سے دور اور اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ ہر لمحہ ہم اپنی موت کے آخری منظر کے قریب تر ہو رہے ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی اللہ کی طرف، اس حساب کتاب کی طرف، مقافات عملی کی طرف انجام کار ہمارا لوٹنا ہے۔ آرام ہم اسی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو رفقائے محترم ان الفاظ کا ایک جاری یا رواں ترجمہ تھا۔ اب ہم ان موضوعات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں جو ان الفاظ الہی میں ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جو ہے موضوع رفقائے محترم وہ ہے فتح۔ پہلے تو یہ حکم کیا ہے؟ دعوت۔ دعوت کیا ہے رفقائے محترم؟ دعوت مجرد ایک پکار نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں رفقائے محترم، ہمارے ہاں بھی بھینس یا گائے کو جب ہم دھوتے ہیں
دھونے کا وقت آتا ہے تو اس کے پستان تک رسائی پاتے ہیں، پھر ان کو دھوتے ہیں، اور دھونے کے ساتھ یا صاف کرنے کے بعد وہ جو پستان ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ جو پستانوں کو پکڑ کر ان پر ہاتھ پھیرنے کا عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں دودھ حاصل ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس ہے جسے عربی زبان میں دعا کا ایک لازمہ قرار دیا گیا۔ اور پھر جب ہم ایک دفعہ دودھ دھو لیتے ہیں تو گوالا کیا کرتا ہے، تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو تھوڑا سا دودھ چھوڑ دیتا ہے اور پھر اس پر اسی طرح پسمانہ ہم اسے کہتے ہیں، تو وہ پھر دودھ دوبارہ اتر آتا ہے، تو وہ جو دودھ چھوڑا ہوا ہوتا ہے اسے بھی دہی کہتے ہیں۔ اور یہ گویا کہ دعوت الہی کیا ہوئی کہ نوع انسانی کو اس کی گویا کہ جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے خارج میں دودھ ہے، اسی طرح ہماری ذات کی نشو و نما کے لیے اللہ کا کلام ہمارے لیے دودھ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ دودھ پہنچانا، پلانا اور اس کے لیے نشو و نما کرنا یہ ہمیں دعوت ہے، اور رسول اس حوالے سے داعی اکبر ہے۔ گویا کہ دعوت کیا ہے، یہ ہماری جو نفس ہے یا روح جس کو عام میں کہتے ہیں، اس کے لیے سامان نشو و نما ہے، حتمی اور یقینی طور پر جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اپنے کلام کی شکل میں، یعنی کلام الہی جو ہماری معنوی نشو و نما کا واحد و مستقل ذریعہ ہے۔ تو دعا دراصل اس کی یہاں پر قائم مقام ہے یا نمائندہ ہے۔ اس دعا کے ضمن میں رفتہ محترم یا دعوت کے ضمن میں بہت سے قرآن حکیم میں مقامات ہیں۔ مثلا ایک مقام ہم سورہ رعد آیت نمبر 36، یہ 305 صفحہ 305 صفحہ آیت نمبر 36، تیرہ 36 305 صفحہ، والذین آتیناہم الکتاب، وہ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے۔ یہ اصطلاح ہے رفتہ محترم قرآن کی، آتیناہم الکتاب اور اوتوا الکتاب، وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ جو کتاب دیے گئے۔ عام طور پر قرآن میں آتیناہم الکتاب مدح کے مقام پر آئے گا، اور اوتوا الکتاب جو ہے وہ مدح سے غض بصر جسے ہم کہتے ہیں، مدح ہو یا نہ ہو اس میں عموم ہے، اور آتیناہم الکتاب کے اندر خصوص اور اہتمام ہے۔ آتیناہم الکتاب کا معنی ہے کہ وہ جنہیں ہم نے کتاب دی اور اس کتاب کو وہ ویسے ہی لیتے ہیں جیسا کہ کتاب کو لینے کا حق، یعنی وہ دستور الہی کو انہی صفات کے ساتھ، مقاصد کے ساتھ کہ جن مقاصد اور اغراض کے حوالے سے اللہ نے اسے نازل کیا ہے، اسی کے حوالے سے اس کو لینے والے، ڈیل کرنے والے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ ڈھالنے والے، یہ مقام مدح پر ہے۔ وہ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ کی جناب خاص سے قرآن کا عطیہ اور فیض عطا ہوتا ہے، ان کی مادی، محسوس اور عملی پہچان کیا ہے؟ فرمایا یفرحون بما انزل الیک، ان اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ خوشیاں، یعنی خوشی سے پھولے نہیں سماتے، فرح، بے پناہ خوشی، ایسی خوشی جو قابو سے باہر ہو جائے، آپے سے باہر ہو جانے والی خوشی، یعنی بے پناہ خوشی محسوس کرتے ہیں، یعنی کوئی مال پا کر خوش، کوئی اولاد پا کر خوش، کوئی منصب پا کر خوش۔ اور یہ اللہ کے بندے ما انزل اللہ، قرآن پاک کو پا کر بے پناہ خوشی محسوس کرنے والے،
یہ ہیں اللہ کے خاص بندے. تو وہ کہ جنہیں ہم نے الکتاب عطا کی ہے یہ بے پناہ خوش ہوتے ہیں کس چیز پر؟ بما انزل الیک، اس چیز کو پا کر کہ جو نازل کی گئی ہے اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب. یعنی جو قرآن پاک کو دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی اعلیٰ اور افضل نعمت قرار دے اور پھر اس کے حقوق ادا کرنے میں لگ جائے، وہ ہے جو آتیناہم الکتاب کا مصداق. اور اس کے برعکس کچھ اور گروہ ہیں، وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، یہ تو ہے آتیناہم الکتاب. اور ان کے علاوہ جو دوسرے احزاب ہیں یہ حزب المسلمین بن گئی، یہ فلاں پارٹی کی حزب ہے، یہ حنفیوں کی، سنیوں کی، دیوبندیوں کی، یہ جو احزاب الگ الگ تقطعوا امرهم بینہم زبرا کل حزب بما لدیہم فرحون. تو یہ جو احزاب کا نقطہ نظر ہے، وَمِنَ الْأَحْزَابِ، اور احزاب میں وہ لوگ شمار کیے جائیں گے مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، جو اس کلام الہی کے کسی چھوٹے سے حصے کی بھی ناقدری کرے. انکار کا معنی ریفیوز کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ انکار کا معنی کسی چیز کو سامنے پانے کے باوجود اس کی قدر و قیمت کو نہ پہچان سکنا، یہ عربی زبان میں انکار ہے. سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا کہ یا تو سیدنا یوسف کے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے سامنے جب آئے تو حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا. اور آگے فرمایا وہ ہم لہو منکرون، اور وہ یوسف کے بھائی یوسف علیہ السلام کے منکر تھے. 12:59. تو اب یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کس معنی میں منکر تھے؟ وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم عزیز مصر کی عدالت میں، کچہری میں، دربار میں حاضر ہیں، یہ عزیز مصر ہے. یعنی وہ عزیز مصر ہونے کے حوالے سے تو مانتے تھے کہ یہ ہے، لیکن انہیں یہ نہ معلوم تھا کہ یہ ہمارا ہی بھائی یوسف ہے. یعنی کسی چیز کی اپیرنس کو جاننا، ظاہری ڈھانچے کو جاننا اور اس کی اصل حقیقت اور ماہیت کو نہ جاننا، یہ بھی انکار ہے. وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور احزاب وہ ہیں کہ جو کلام الہی کے کسی بھی حصے کی ناقدری کرے، اس کے حقوق ادا نہ کرے. اور آگے ارشاد فرمایا وَقُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، فرمایا کہ آپ اعلان فرمائیں کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں، مجھے تو معمور کیا گیا ہے، مجھے معمور کیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں. یعنی بندگی جو ہے رکھتا ہے محترم اللہ کی، یہ سب سے بڑا شرف ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شرف بندہ ہونا ہے، خدا ہونا نہیں. یہ خدا کا اوتار ہونا، مظہر ہونا، یہ بندگی جو ہے یہ بندے کے لیے شرط ہے. مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کا بندہ بن کر رہوں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس اللہ کی ذات و صفات میں، اختیار میں، شریعت میں، وہ تمام چیزیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک سے پاک رکھنے کا حکم دیا ہے، تو میں اس کے حوالے سے ہر طرح کے شرک سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھوں، بچائے رکھوں. اور فرمایا الیہ ادعو والیہ مآب، اور میرا تو الیہ ادعو، میں اسی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. گویا کہ دعوت کی بنیادی جو اساس ہے قائم محترم وہ توحید ہے، اور جن جن چیزوں کو کلام الہی نے شرک قرار دیا ہے
ان سے خود بچنا اور دوسروں کو بچنے کی دعوت دینا. اور یہ کام کرنے کے لیے ایک ذہن کی ضرورت ہے رفقائے محترم، اور ذہن یہ ہے الیہ المآب. اسی دعوت توحید میں، اسی شرک کے قلع قلع کرنے میں، اسی میں میرا انجام بہتر ہوگا، اور اسی کے حوالے سے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں. تو انجام کار میں نے اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرمایا جا رہا ہے رفقائے محترم، اور مجھے اور آپ کو اصل موقف پر قائم کرنے کے لیے کہ دیکھو، اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم نامے میں وہ رویہ نہ اپنائیں جس کے اپنانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو وہ بھی اس مقام پر پہنچ جائیں گے. اور آپ میں یا امت کے علماء اگر وہ اس میں ڈنڈی ماریں تو ان کا بچانے والا کون ہوگا؟ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اور اسی چیز کے پیش نظر اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہے ہم نے اس کو. ماقبل کس کا ذکر ہے؟ الکتاب کا. اور اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے. یہ آپ کے دل دماغ کی پیداوار نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مصنف نہیں ہیں کہ جب چاہیں ترمیم کر دیں، کمی بیشی کر دیں، اب کو اضافہ کر دیں. یہ اللہ کا کلام ہے جو خارج سے آپ کی طرف الفاظ کی شکل میں، لفظ اور معنی دونوں من جانب اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ و معنی دونوں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اکرم پر نازل فرمائے. اور اسی طرح ہم نے اس کتاب کو نازل فرمایا. اور کتاب کس طرح نازل ہوئی ہے رفقائے محترم؟ ریکویسٹ کے طور پر، گزارش کے طور پر نہیں، حکم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نامہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور فیصلے ہیں. إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ. رفقائے محترم، آپ سوچے ہیں کہ اگر جج جو اپنا ڈیسیژن یا ججمنٹ یا فیصلہ دیتا ہے، اگر وہی منہ ہو، گول گول ہو، اس کے اندر پتہ نہ چلے کہ جج صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا فیصلہ کیا ہے، تو ایسے جج کا اور ججی کا کیا فائدہ؟ اللہ پاک نے قرآن کو حکمن، اپنا حکم نامہ کہا ہے. تو اگر اللہ کا حکم نامہ ہی مبہم ہو، مجمل ہو، یا جج صاحب ایسی زبان لکھیں کہ کوئی پڑھ ہی نہ سکے، سمجھ ہی نہ سکے، حسین الفہم ہو، سمجھنا ہی اس کا مشکل ہو، تو اس فیصلے سے رہنمائی حاصل کیا کی جائے گی؟ اس لیے اللہ کا حکم نامہ نہ تو مجمل ہے اور نہ سمجھنے کے حوالے سے مشکل، اور نہ کسی طرح کا نعوذ باللہ اس میں کوئی تضاد ہے. تو یہ اللہ کا حکم نامہ ہے. اور عربیہ ایک تو عربی زبان میں، گویا کہ قرآن تو ہوئی ہے رفقائے محترم جو عربی زبان میں ہے. اور عربی زبان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن کے معانی کے تراجم میں، وہ دراصل مترجم کا فہم ہے، قرآن نہیں ہے. گویا کہ جب میرے اور آپ کے مابین کسی بات میں ٹائم پڑے گی تو فیصلہ خود عربی قرآن ہوگا، نہ کہ تراجم. تو جس شخص کی آخری حالت تراجم ہے وہ دراصل قرآن تک پہنچے ہی، کیونکہ قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، یعنی اتھارٹی اور سند اللہ کا کلام ہے جو عربی مبین میں ہے. اور باقی جتنے اردو، عربی، فارسی وہ تراجم ہیں. تو تراجم قرآن نہیں ہے. ہاں، قرآن کے مفہوم، معنی، مقصود کو جو مترجم سمجھتا ہے وہ کسی حد تک اپنی زبان میں ادا کر دیتا ہے.
تو سند اور حجت بہرحال عربی زبان کا قرآن ہے، اور اس طرح اپنا مفہوم مدعا اور مقصود واضح میں کر سکے۔ تو عربیہ کا جس کا معنی ہے کلیئر کٹ، واضح، تو اللہ کے حکم نامے ہیں اور وہ واضح ہیں، کلیئر کٹ ہیں، جو ٹوک ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور جب اللہ کا حکم نامہ کلیئر کٹ اور واضح الفاظ میں آ گیا تو اب اس کا حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں والا ان اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم، فرماتے ہیں کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن شرطیہ ہے اگر آپ بھی اتباع کریں، لحاظ کریں، احترام کے قابل سمجھ لیں، کیا اس کا محترم احواءہم، ہوا کی جمع ہے جسے ہم کہتے ہیں خواہشات، پسند و ناپسند، لائک اینڈ ڈس لائک، اور ان کا منظر احزاب، کہ جو احزاب میں بٹ گئے، اگر احزاب میں بٹی امت اور اس کے گروہ، تو ان کے جو فرقے، پسند و ناپسند، ان کی چاہتیں، تمنائیں، تو جو ان چیزوں کا جہاں تک سوال ہے تو ان کا آپ نے لحاظ نہیں کرنا، خیال نہیں کرنا، یہ نہیں دیکھنا کہ احزاب کیا کہتے ہیں، ان کی خواہشات کیا ہیں، پسند اور ناپسند کیا ہے۔ آپ نے تو دیکھنا ہے کہ کتاب الہی کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، تو اللہ کی کتاب کے فیصلے کو آپ نے پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے فرقوں اور گروہوں کی خواہشات کا احترام کیا، کیا احترام کیا اور اس کا محترم بعد ما جاءک من العلم، جب کہ آپ کے پاس العلم آ گیا۔ العلم سے مراد علم قرآن، علم الہی، یعنی اگر حتمی اور یقینی علم قرآن آپ کے اور میرے سامنے دو اور دو چار کی طرح واضح ہو، اور اس کے مقابلے میں کوئی قصہ ہو، کہانی ہو، روایت ہو، حتیٰ کہ حدیث ہی کیوں نہ ہو، تو اگر وہ اللہ کی کتاب سے ہم آہنگ ہے تو پھر تو وہ شرع و تبدیل ہے۔ لیکن اگر اللہ کے کلام سے ہٹی ہوئی کوئی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو آپ کا فرمان ہے تَقْصُ الْأَحَادِيثُ مِنْ بَعْدِي فَمَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَارِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَقَدْ قُلْتُهُ وَإِنْ خَالَفَهُ فَمَا قُلْتُهُ أَبَدًا۔ لوگوں، میرے پاس، تمہارے پاس بہت سے لوگ میرے نام سے حدیثیں لے کر آئیں گے، تو اگر کوئی تمہارے پاس حدیث آئے فَارِضُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، تو تم اسے اللہ کی کتاب پر پیش کرنا۔ اللہ کی کتاب کسوٹی ہے، معیار ہے، اس پر پیش کرنا۔ فَإِنْ وَافَقَهُ، اگر وہ حدیث، میرا قول جو تم تک پہنچا ہے، اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو، موافق ہو، ہم آہنگ ہو، فَقَدْ قُلْتُهُ، تو امکان ہے کہ وہ بات میں نے کہی۔ وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر وہ نص قرآن کے صحیح خلاف دو دو چار کی طرح، تو وہ کیا ہے فَمَا قُلْتُهُ أَبَدًا، وہ بات میں نے کہی نہیں۔ فَذَلِكَ رَدٌّ مَرْدُودٌ، وہ میرا قول نہیں ہے، اسے مت ماننا، میرا قول کلام الہی پر پیش کرو۔ فرمایا کل کلام یرد الا کلام اللہ، ہر کلام کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے تو اسے پکڑا جائے، لیا جائے کہ رد کیا جائے، مگر اللہ کا کلام۔ پھر فرمایا کلام اللہ ینسخ کلامی وکلامی لا ینسخ کلام اللہ، اللہ کا کلام میرے کلام پر حاکم ہے، اور حاشا اللہ کہ میرا کلام اللہ کے کلام پر حاکم ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتیں ہیں جو سیاستہ میں موجود ہیں، اور پہلی حدیث تو ایسی ہے رفتہ محترم جو اصول کافی میں اہل تشیع اور اہل تصنف دونوں کے ہاں یہ
یعنی حاصل اتفاق، لیکن افسوس ہے عملی طور پر اس کو معیار نہیں بنایا جاتا۔ تو فرمایا کہ اگر آپ نے اس علم قرآن کے آ جانے کے بعد آزاد کی پسند و ناپسند کا خیال کیا تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو نہ ہوگا پھر آپ کے لیے اللہ کے حضور میں پیشی کا دن تو آنے والا ہے، حاضری تو ہو کر رہے گی۔ تو پھر اے لوگوں، جب اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اور تم نے دنیا میں اللہ کی کتاب کو چھوڑا ہوگا تو انسانوں میں سے کون سا مصنف تمہیں کام آئے گا؟ کون سا مصنف، کون سا رائٹر، کون سا ادیب و خطیب تمہیں میرے ہاں جواب طلبی کے وقت، جواب دہی کے وقت بچائے گا؟ پس نہ ہوگا آپ کا کوئی گارڈین، کسٹوڈین، ضمانتی، ہاں جی، آپ کی ضمانت دینے والا۔ اور آگے فرمایا ولا وا، اور نہ ہوگا میرے حضور میں بچانے والا، یعنی بچاؤ ہو یا تحفظ، اس تمام کا دار و مدار اللہ کی کتاب پر ہے۔ تو جو چیز اللہ کی کتاب سے مطابق ہو اس کی دعوت دو، اور جو چیز اللہ کی کتاب سے ہٹی ہوئی ہے اس سے خود بھی روکو اور دوسروں کو بھی روکو۔ اس ضمن میں ایک اور مقام دیکھتے ہیں رفتان محترم، 41ویں سورہ، حامیم سجدہ، آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کس کی بات حسین و جمیل ہو سکتی ہے، اور کون ہے حسن میں بڑا ہوا آگے قول، یعنی سب سے احسن قول، سب سے احسن قائل، سب سے احسن خطیب کون ہے؟ فرمایا اس سے بڑھ کر قول میں کون حسن و جمال میں بڑا ہوا ہے کہ وہ انسان جس کا یہ حال ہو۔ فرمایا ممن دعا الی اللہ، جس کی دعوت کا نقطہ مقصد اللہ کی ذات ہو، اللہ کی صفات، اللہ کا کلام، اللہ کا آخری ہو اپنی کلام، اس کی ہو دعوت کی عطا۔ تو دعوت الی اللہ، اللہ خالق و مالک سے جوڑنا مخلوق کو، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس دعوت الی اللہ کے کام میں وہ قائل جو ہے وہ عامل بھی ہو۔ اور عامل کس طرح کا ہو رفقان محترم؟ عمل صالح۔ ابھی ہم عمل صالح کا ایک نقشہ قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں دائی جماعت کے لیے اعمال صالحہ کا کون سا نقشہ سامنے رکھا ہے ہمارے۔ اور آگے فرمایا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ دعوت کا کام کرنے والا جو فرد یا ادارہ ہے اس کا تشخص کیا ہو؟ فرمایا وَقَالَ، اور وہ اعلان کرے، کیا اعلان کرے؟ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ بھائیو میں تو صرف مسلم حنیف ہوں، میں مسلم ہوں بس۔ اور آج وقت محترم آپ کہیں بھی آپ مسلم ہیں، میں تو مسلم ہوں، یعنی کون سے مسلم؟ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو تو پھر دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کس کے ہاتھ پر تمہاری بیعت ہے؟ کون سی تمہاری جماعت ہے؟ کون سا تمہارا فرقہ ہے؟ کون سی فقہ سے تم قائل ہو؟
فرقہ جماعت امام جماعت جتھا تنظیم، اس کے بغیر آپ کا میرا اسلامی تشخصی قابل قبول نہیں۔ جبکہ اللہ فرماتے ہیں آسن قول اس کا ہے کہ دعوت اللہ کا کام کرے، اعمال صالحہ کی پونجی جمع کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہہ بھائی میں صرف مسلم ہوں۔ اور یہی مسلم جو ہے رخصار محترم، یہ ہمارا نام اللہ نے رکھا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ تو یہ جو دعوت اللہ کا کام ہے رخصار محترم، اللہ کے ساتھ جوڑنا، اللہ کے کلام کے ذریعے اور اعمال صالحہ کی پونجی اور سرمایہ، اور اپنا تشخص صرف مسلم ہونے کے حوالے سے، یعنی ہر طرح سے فرقہ وارانہ افکار نفسیات ذہنیت اس سے مافوق ہو، اور دوبارہ امت کو امت مسلمہ اور مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسلم ہونے کا شعور و احساس دینا، یہ دعوت اللہ کے اندر مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس ضمن میں رفتار محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 33 سورہ الاحزاب آیت نمبر 46 507 صفحہ 507 صفحہ آیت نمبر 45 46 سورہ احزاب، یا ایھا النبی النبی، بعض اردو تراجم میں نبی کا ترجمہ کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، نبی کا معنی کر لیا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر مسئلہ حل ہو گیا، نبی تو ہوتا ہی فیضان، کیونکہ جب نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا، تو جو خبر دے گا وہ جانے گا، لہذا کہتے ہیں وہ نبی کے لفظ ہی کے اندر ہے کہ رسول تو غیب دان ہے۔ رخصار محترم یہاں جو نبی ہے یہ پر شد ہے، اور یہاں حمزہ نہیں ہے، یعنی نبی وہ حمزہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی ہے انا النبی بدون الحمزہ، میں نبی ہوں حمزہ کے بغیر۔ نبی کا کیا معنی ہے رخصار محترم؟ نبی کا معنی خبر دینا غیب کی۔ یہ دراصل غیر مذاہب کا دین اسلام کے علاوہ جو مذاہب ہیں ان میں یقیناً پرافیسی کا تصور ہے، نجومی، رمال، غیب دان، غیب کی خبریں بتانے والے، یہ تمام اس میں کے زمرے میں آتے ہیں پرافیسی کے حوالے سے۔ تو جنہوں نے پرافیسی سے پرافٹ کو لیا ہے وہ یقیناً اسی میں رہیں گے، لیکن یہ رخصار محترم نبی ہے حمزہ کے بغیر۔ اس کا اصل روٹ ہے نبوتن، نبا ینبو نبوتن و نبوتن، نبا ینبو نبوا، نبوا اصل میں کہتے ہیں پہاڑ جو اونچا ہو، سیدھا جو زمین پہ چھایا ہو، اور جب آپ زین کس لیں گھوڑے پر تو چونکہ وہ زین جو ہے وہ گھوڑے کی کمر پر اونچی ہوتی ہے، تو نبوہ اصل میں مقام رفیع کو کہتے ہیں، مقام بلند۔ تو نبوت دراصل وہ مقام بلند اخلاق، سیرت، کردار کہ جس پر فائز ہو کر نبی اللہ کے پیغام کو پانے کا اہل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ مقام رفیع، مقام بلند، وہ اعلیٰ چوٹی کہ جس پر سیرت و کردار کے حوالے سے اور اپنے وقت کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان میں وہ اس مقام بلند پر پہلے پہنچتا ہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر اوپر سے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا نزول ہوتا ہے، قاب قوسین او ادنیٰ،
تو یہ نبوت حمزہ والی نہیں ہے، یعنی یہ ہے مقام بلند پر فائز ہوگار، اس بلندی پر فائز ہوگار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام وحی پیغام پانا۔ تو جو یہ منصب پائے وہ نبی، اور ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ وہ جو آگاہ مکاشفہ ہونا تھا عبدالعباس کے لیے وہ ہو گیا، اب آپ کے بعد نبوت اپنی غایت تکمیل کو پا لینے کی وجہ سے اب اپنے مقام آخر فائنل پہنچے۔ تو اے مقام بلند سے فائز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کلام پانے والے اور اس کو پہنچانے والے، انا ارسلناک، تو مقام بلند پر فائز ہو کر ہماری طرف آیا، ہم نے تمہیں پیغام دیا، اور پیغام دینے کے بعد ہم نے تمہیں مقام بلند سے مخلوق کی طرف بھیجا۔ انا ارسلناک، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور رسالت کا پہلا کام کیا ہے؟ شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا ہماری گواہی دینے والا۔ اللہ کو وجود پاک سب سے بڑا گواہ نبی ہے نبوت کے حوالے سے، اور اصل گواہی نبوت ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ یعنی اگر کسی مصور کو ہم نے پہچاننا اور اس کا محترم، تو اس کا بہترین تعارف کیا ہے؟ اس کی تصویر۔ جتنا آپ تصویر کے اندر اتریں گے اتنا اندر آپ مصور کو پہچانیں گے۔ تو مصور کیا ہے؟ تصویر کیا ہے؟ مصور کی ایکسٹینشن ہے۔ تو کلام کو جتنا ہم پہچانیں گے ہمیں کلیم اللہ کی ذات جو ہے اس کا اور اس کے صفات کا تعارف ہوگا۔ تو اے ہمارے وجود کی کلام کی گواہی دینے والے وہ مبشرہ، اور جو اس گواہی میں لگ جائیں ان کو بشارت سنانے والے، اور جو نہ لگیں یا مطلق آنے والے خطرات فرائض و واجبات ان کے حوالے سے آپ آگاہ کرنے والے، اے بیدار کرنے والے، اے خوشخبری دینے والے، اے ہمارے وجود کی گواہی دینے والے۔ اور آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے وہ ذات جو دائی ہے، یعنی دعوت دینے والے ہیں، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی جانب، اور اللہ کی طرف یہ دعوت دینا۔ اس دعوت کا پروگرام طریقہ کار کیا ہے؟ بِإِذْنِهِ، اذن کا ہم معنی کر دیتے ہیں یعنی اجازت۔ تو کیا جب بھی آپ دعوت دیں گے اللہ سے ایک نئی اجازت لینی ہوگی؟ نہیں، اس کا محترم اذن بمعنی قانون، سورہ الاعراف آیت 58، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کی معیت میں اپنے رسول کو بھیج کر دائی کے مقام و منصب پر آپ کو فائز فرمایا، اور آپ کی یہ دعوت مقام اور منصب میرے اور آپ کے لیے کیا مقام رکھتا ہے؟ رکھتا ہے محترم سراجا منیرا، سراج روشن، جس طرح سورج، جس طرح خارجی کائنات کے اندر رکھتا ہے محترم چاند اور سورج ہیں، نجوم ہیں، کواکب ہیں، اسی طرح ہماری انسانی دنیا کے اندر، معنوی دنیا کے اندر رسول کا یا کلام الہی کا مقام کیا ہے؟ کہ یہ سراج ہے، اور اس سے پہلے مرحلے میں فیض پانے والے اقمار ہیں، اور ان اقمار سے فیض پانے والے نجوم و کواکب ہیں۔ تو یہ ایک آسمانی سلسلہ ہے، جس طرح ظاہری طور پر چاند، سورج، زمین، آسمان اور پہاڑ ہیں، زمین ہے، اسی طرح رفتہ محترم معنوی دنیا کے اندر ایک دوسرا نظام ہے، اس کے بھی چاند ہیں، سورج ہیں، کہکشائیں ہیں، زمین ہے، اور اس کا بھی ہواؤں کا پورا ایک نظام ہے۔ اور قرآن میں یہ دونوں نظام پیرلل ہیں، بس یہ سمجھنا درکار ہے کہ کس جگہ پر کون سا مراد نظام۔ تو سراجن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس کائنات ہدایت میں، دعوت میں سورج کی ہے، اور یقینی بات ہے کہ وہ سورج کا یہ مقام آپ کو جو عطا ہوا ہے
تو یہ شرف اور اعزاز اور فضیلت کہاں جیسا ہوئی ہے؟ قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو قرآن پاک نے آپ کو یہ مقام بخشا اور پھر یہ امت کو اسی نیابت میں یہ فریضہ انجام دینا ہے۔ تو آپ کیا ہیں کہ منیرا، تو دعوت اللہ کا کام رفتہ محترم عالم انسانی میں نور کو عام کرنا ہے، اور اس نور کو، دعوت اللہ کے نور کو عام کرنے کے حوالے سے ہمارا موقف یا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، میتھڈ کیا ہونا چاہیے، طریقہ کار میں کیا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ہم سورہ النحل 16ویں سورہ رفتہ محترم 338 صفحہ آیت 125 سورہ النحل آیت 125 سورہ النحل 338 صفحہ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، وہاں فرمایا کر وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلاؤ، اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ سوال کا جواب ہے کہ اللہ کی طرف بلانا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسے ہو؟ وہ عرش والا ہم فرش والے، وہ خالق ہم مخلوق، وہ ہما تواں اور ہم ہما ناتواں، تو ہمارا اس کا رشتہ رابطہ کس اساس پر قائم ہوگا؟ فرمایا ادعو الی سبیل ربک، فرمایا دعوت دیتا رہے، دعوت دیتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر نیابتاً آپ کی امت۔ فرمایا کہ تم دعوت دیتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں، جو کہا تھا الی اللہ، اور آپ کیا فرمایا الی سبیل ربک، آپ نے رب کے راستے کی جانب، گویا اللہ کی طرف دعوت دینے سے مراد اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ اور اللہ کا راستہ کیا ہے رفقائے محترم؟ سورہ الانعام 6 سورہ آیت 155 اور سورہ یوسف 12 سورہ آیت 108۔ سبیل سے مراد سبیل القرآن، کہ آپ قرآن کے بتائے ہوئے سمجھائے ہوئے راستے اور طریقے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ اور دعوت کس اساس پر دیں؟ نماز سے شروع کریں بات، روزے سے شروع کریں، بات کا نقطہ آغاز کیا ہو؟ دعوت الی القرآن کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فرمایا دعوت الی القرآن کا پہلا جو حق ہے، اس ڈیوٹی کو انجام دینے کا پہلا جو انداز ہے وہ کیا ہے؟ بالحکمہ، حکمت کے ذریعے۔ حکمت رفتہ محترم حکمہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ گائے کا، بھینس کا، بکری کا، تو بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ماں کا دودھ نہ پی جائے، تو اس کے منہ پر ہم ایک چھکا چڑھا دیتے ہیں، چھکا، تو وہ منہ پر چڑھا ہونے کی وجہ سے وہ دودھ پی نہیں سکتا۔ اسی طرح کریالہ اور لگام، ان کو بھی حکمہ کہتے ہیں۔ تو حکمہ وہ چیز ہے رفقائے محترم جو انسان کو گرنے سے، مقام بلند سے گرنے میں جو چیز رکاوٹ ہے، مانع ہے، تو یہ عقل، یہ حکمت، یہ دانش، یہ بینش، جسے ہم وزڈم، فلاسفی، وائی آف اٹ، اور سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 36 حکمت قرآن کا پورا چیپٹر جو ہے رفقائے محترم، اس کا ایک جامع تعارف ہے سورہ بنی اسرائیل اور آیت نمبر 36۔ پھر سیدنا لقمان کو جو اللہ پاک نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، تو اس کا جامع تعارف جو ہے سورہ لقمان آیت نمبر 17، 18 سے 25 تک۔ پھر حکمت کا ایک اور تعارف جو ہے
وہ آئے گا سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے. پھر سورہ الاحزاب آیت 33ویں سورہ کی آیت 35 اور 36 یہ حکمت اہل البیت. تو حکمت جو ہے اس کا محترم وہ مضمون فی القرآن ہے. اور حکمت کیا ہے؟ وائی آف اٹ. مثلا دیکھیں کوتبہ علیکم الصیام، اے اہل ایمان تمہارے لیے صائم ہونا فرض قرار دیا گیا ہے. پس جو صوم ہے اس کا محترم یہ کتاب ہے. کوتبہ علیکم الصیام، صیام فرض، یہ کتاب اللہ علیہ. اور یہ صیام کیوں فرض ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو یہ تقوی جو ہے یہ وحی و پیٹ ہے، حکمت ہے. اسی طرح صلاۃ کتاب موقوت، النساء آیت 103، یعنی صلاۃ کتاب ہے. اور صلاۃ کا فنکشن کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اس کی حکمت ہے. تو گویا کہ دعوت کا نقطۂ ماس کا احکام سے پہلے حکمت ہے. ایمان ہے تو اس کی حکمت ہے، ہر حکم کے پیچھے حکمت ہے، ہر عمل اس کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. تو یہاں سے بات پہ کیا کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے. تو حکمت سے، فلاسفی سے، وزڈم سے، یعنی دلائل و بینات سے کتاب اللہ کی دعوت کا آغاز کیا جائے. یہ ایک لیول ہے انٹلیکچوئل کا. اور دوسرا لیول ہے والموعظۃ الحسنہ، موعظہ واعظ، یعنی جو پیوریفائڈ نالج اللہ تعالیٰ کی طرف سے الکلام کی شکل میں عطا ہوا ہے، اس کا جو حسن و جمال ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے. یعنی جو کامن مین ہے، عام آدمی ہے، اسے یہ بتایا جائے کہ اس کلام کے، اس نظام سماوی کے تمہاری اور میری زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوں گے. یہ نظام مجھے اور آپ کو کتنا حسین و جمیل بنا سکتا ہے. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو بدحالیاں ہیں، خرابیاں ہیں، قدم قدم پر داغ اور دھبے ہیں، تو ان داغ اور دھبوں کو کس طرح کلام الہی دھو سکتا ہے، آپ کی اور میری کس طرح اس سے صحت کا حسن و جمال پیدا ہو سکتا ہے. تو گویا کہ یوٹیلٹی جو ہے، کفایت جو ہے، اور وہ بھی جمالیاتی حوالے سے، تو اس کو بھی یعنی انداز کے طور پر اپنایا جائے. اور آگے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. عام ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان سے بہتر طریقے کے ساتھ مناظرہ کیا کرو، جھگڑا کیا کرو. یعنی جدال تو کیا کرو، لیکن جدال کیا کرو احسن. جدل کس کو کہتے ہیں لوگ کا محترم؟ جادلہ کا معنی ہوتا ہے رکھا یا لکڑی جو ہے اس کو توڑنا، اس کو گویا کہ اینٹیڈوٹ یا تریا. تو جو فریق مخالف کے پاس رسہ ہے، رسیاں ہیں، یعنی جو رسیاں ہیں، ان رسیوں کا، وسائل کا، ذرائع کا، کہ جو وہ تمہارے خلاف بروئے کار لائیں گے، تو ان کا دفاع کرو. کس انداز پر دفاع کرو؟ باللتی ہی احسن، اس تعلیم کی بنیاد پر، اس قرآن کی بنیاد پر. یعنی گویا کہ ان کی تعلیمات عمومی جو ہیں، ان کی تعلیمات اگر وہ آرگومنٹیٹو ہیں، ڈیبیٹنگ ہیں، اور کسی حوالے سے اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ یا مناظرہ، تو اس میں بجائے اس سے کہ عقل اور منطق کو لڑایا جائے، تو اس کی اساس بھی ہونا چاہیے باللتی احسن. اور باللتی احسن سے مراد کلام الہی ہے، وہی ہے. یعنی اگر ان سے ڈیبیٹ کرنا پڑے تو اس میں صرف انٹلیکٹ کو لڑانے کا عمل نہ ہو کہ وٹس کا وار اور وٹس ہو، جنگ ہے عقول کی، عقل کی بس لگام بے لگام کی ہوئی ہے،
اور منتر برائے منتر تو نہیں، یعنی اگر ایسا مرحلہ آئے تو اپنی تمام تر اساس و بنیاد اللہ کے کلام کو بناؤ، اور یہ اللہ کے کلام کو دعوت کی یا ڈبیٹ کی یا آرگومنٹیٹو پروسیس کی بنیاد بنانا، اس میں ایک اور بات ہے بڑی اہم، اور وہ بات یہ ہے کہ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدی۔ جب انسان دعوت اللہ کا یہ کام کرتا ہے رفقائے محترم، تو اس کی ایک خواہش ہو جاتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ون اوور کروں، زیادہ قائل کروں، زیادہ آپ کی طرف لاؤں۔ تو اس سے انسان بعض اوقات حب استعجال میں کیا ہوتا ہے، کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی ون اوور کرنے کے لیے اپنے اصول اور محکمات کو چھوڑ کر رائے عامہ، سواد عام، ان کے مطابق ڈھلنے کی روش اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے دائی، آپ کے ذمے یہ نہیں لگایا گیا کہ جس کو آپ دعوت دیں اس کو بنواتے چلے جائیں، پہنچانا آپ کا کام ہے، یعنی منوانا آپ